میں سب سے پہلے تو آپ کو ویکسین کو بتاؤں نا، پاکستان میں ویکسین آ جائیے جی، اور ویکسین ابھی لگائی گئی، اس کو بہتر ہوتا. یہ ویکسین جو ہے پاکستان جو آئی ہے یہ وہی ویکسین ہے، یہ چائنا کی ویکسین، لیکن اس کو اچھا ہوتا کہ اگر ہمارے اکابرین خود بھی لگاتے اور ایک میسج آتا. بہرحال وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے لگا لی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں، وہ تو آپ کو پتا نہیں، شیخ محمد دبئی کے جو رولر ہیں وہ تو خود اس کے ٹرائل میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. تو اگر بائیڈن تمام لوگوں نے یہ ویکسین لگائی تاکہ لوگوں کے اندر یہ طے ہو، بورس جانسن نے اور پبلک کے سامنے لگائی انہوں نے سب کو، تاکہ اور اسٹارٹ وہاں سے ہوا تاکہ یہ جو ہے یہ پتہ چلے کہ یہ مائک پینس لگا رہے ہیں، اسی طرح سے نتن یاہو لگا رہے ہیں، یہ تاکہ لوگ انکریج ہوں کہ ہاں ویکسین ہم نے لگانی ہے. شیخ محمد نے تو ٹرائل میں اپنے آپ کو رکھ دیا تھا. اچھا، تو یہ ویکسین جو ہے یہ ویکسین بڑی، یہ اب ایم بی ایس ہیں، یہ ایم بی ایس ہیں سعودی عربیہ. تو دیکھیں کنگ سلمان نے لگائی، شاہ سلمان نے. تو یہ جو قیادتیں ہیں وہ خود وہاں پہ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروا کے لوگوں کو میسج دے رہی ہیں کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ہے، مطلب یہ تو ویکسین مجھے نہیں پتا کہ ان کو خود لگوانی چاہیے تھی. سارے پی ڈی ایم والوں کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ ویکسین لگا کے اپنے لوگوں سے کہیں کہ ویکسینیشن کیسے ہوتی ہے. یہ وہ ویکسین ہے. اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آج بہت بڑا دھچکا لگا ہے، دوبارہ ایک نیا دھچکا لگا ہے سائنس کی فیلڈ میں، اور وہ لینسٹ. ابھی لینسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ یا سائنس یا ریسرچ سے، ان کو پتا ہے کہ لینسٹ کی جو ریسرچ ہوتی ہے، وہ لینسٹ برٹش بڑا جریدہ ہے دنیا کا. اس میں جناب سیفٹی اینڈ ایفیکیسی رشین جو ویکسین ہے اسپوٹنک، اس کے ٹرائلز کا ریزلٹ آج دے دیا ہے دنیا کو کہ رشیا میں جو بنی ہے وہ ہمارے معیار کے مطابق کدھر ہے، فیز 3 ٹرائل. اور فیز 3 رشیا، ٹھیک ہے نا، جہاں جس کو آپ نے بالکل ہی ادھر سائٹ پہ پھینکا ہوا تھا. اور جو ان کے ریزلٹس آئے وہاں سے، اس کے اوپر وال اسٹریٹ جرنل، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کو رشیا کی، وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ رشین کووڈ-19 ویکسین واز ہائیلی افیکٹو ان ٹرائل اسٹڈی فائنڈز. اب مجھے بتائیں یہ کتنی اس کی کتنی یہ ایفیکیسی ہے اس کی. ٹیلی گراف کیا لکھ رہا ہے، رشیاز اسپوٹنک کووڈ ویکسین 91.6% افیکٹو اکارڈنگ ٹو لینسٹ. بالکل، لیکن اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے یہ چین سے آئی ہے، چین میں خود اس کی تعداد جو ہے وہ بتائی جائے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے بہت سارے ایک پایا جا رہا ہے کنسیپٹ کہ وہاں پر یہ کتنی تعداد میں لگی ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ چین میں بھی 2-3 قسموں کی ویکسین لگائی جا رہی ہے. تو اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ نہیں، یہ تو ٹیسٹڈ ویکسین ہے نا، ٹیسٹڈ ویکسین ہے، سکسیسفل ویکسین ہے، سکسیسفل جو ویکسین گورنمنٹ کا بتانا چاہیے. عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری، اور وہ یہ کہ چین سے تحفے میں ملنے والی کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی. اب اگلے چند دنوں میں ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. پہلے کووڈ-19 کے خلاف جنگ لڑنے والے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر جو کہ ورکرز ہیں ان کی باری آئے گی، اور دوسرے مرحلے میں جو ویکسین ہے پہلے 60 اور پھر 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو لگائی جائے گی، اور اگلے 4 سے 5 مہینے میں آبادی کے بڑے حصے کو یہ ویکسین لگا دی جائے گی. حکومت کی جانب سے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے اور وقت بچانے کے لیے سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کو ویکسین طیاروں کے ذریعے فراہم کی جائے گی. ویکسینیشن کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں 189 اور سندھ میں 14 مراکز قائم کیے گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں وہاں پہ 280، بلوچستان میں 44 اور اسلام آباد میں 14 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں. آزاد کشمیر میں 25 اور گلگت بلتستان میں 16 مراکز کے ذریعے ویکسینیشن کی جائے گی. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون فیصل سلطان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وارم ویلکم. ڈاکٹر صاحب، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ کورونا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، کچھ ممالک میں کورونا ویکسین لگانے سے اموات بھی ہوئی ہیں، اس لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری پہ، اپنی رسپانسبلٹی پہ یہ ویکسین لگوائے گا. سر، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کے؟ عوام کو ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سے ذرا آگاہ کیجیے، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ویکسین اب لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے. جی، میرے خیال سے ان کی بات شاید لوگ پراپرلی یا سمجھ نہیں پائے، یا شاید وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں ہوئی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو اس کا بچاؤ کا ایلیمنٹ ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور ہمارے معاشرے کے لیے مجموعی طور پہ، اور ہمارے لیے انفرادی طور پہ، اور ہمارے خاندان اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بیماری کے بچاؤ میں شامل ہوں اس ویکسین کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بھی شخص کو یا کورونا مریض کو اگر یہ ویکسین لگائی جائے گی کتنی دیر تک یہ مؤثر رہتی ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. اچھا، اس وقت تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو اثر کا جو دورانیہ ہے وہ اچھا خاصا ہے، کم از کم کئی مہینے تو ضرور ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہو. تو یہ چونکہ یہ ایوالونگ سائنس ہے، اس کے بارے میں بہت طور پہ اس کے ڈیوریشن پروٹیکشن پہ بہت زیادہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کئی مہینے ہے، اور آپ کی جو بیماری کی موجودہ لہر ہے اس سے بچاؤ میں اس میں واضح فرق آ سکتا ہے.
یہ جو ہمارے پاس ویکسین آ رہا ہے اور بڑا جشن کل منایا گیا کہ جی چین سے ویکسین آ رہا ہے، تو یہ چین کی طرف سے خیرات ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ویکسین آ رہا ہے اور بڑا جشن کل منایا گیا کہ جی چین سے ویکسین آ رہا ہے، تو یہ چین کی طرف سے خیرات ہے اور تحفہ ہے۔ اور پھر ایسا جشن ایک وزیر بھی بیان دے رہا ہے، دوسرا بھی بیان دے رہا ہے، اور پھر چین کی طرف سے ہمیں یہ 5 لاکھ ویکسین ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور جو خوشخبری ہمیں دی گئی ہے کہ جی جو ایسٹرازینیکا کا ویکسین ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا، اگرچہ ابھی اس کا وقت متعین نہیں ہے کہ وہ مارچ میں ملیں گے، فروری میں ملیں گے، کب ملیں گے، تو وہ کوویکس کے ذریعے ملتے ہیں۔ وہ بھی خیراتی ویکسین ہے، کیونکہ جو WHO نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور یہ پابندی لگائی تھی کہ جو دنیا کے غریب ترین ممالک ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل محروم رہ جائے، تو خود اس نے ایک پرسنٹیج ان سب کمپنیوں سے لے لیا ہے کہ جو انتہائی غریب ترین ممالک کو بھجوائی جائیں گی۔ تو یہ جو ہمیں ہمارے وزراء خوشخبری سنا رہے ہیں، تو وہ دوسری کیپ جو ہمیں ملے گی ایسٹرازینیکا ویکسین کی، وہ ٹوٹل ہیں 1,70,00,000۔ تو 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف چند لاکھ لوگوں کو ویکسین ہماری حکومت فراہم کر سکے گی، وہ بھی خیرات کی۔ اور یہ جو چین سے آ رہے ہیں وہ بھی خیرات کے ہیں، اور اس کے بعد جو آنے ہیں وہ بھی خیرات کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے۔ اس وقت ایمرجنسی بنیادوں پہ، ہنگامی بنیادوں پہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آبادی کو 100% انشور کرا دے کہ ان کو ویکسین لگ جائے، کیونکہ وبا پہ تب قابو پایا جا سکے گا کہ جب مور دین 70 یا 80% آپ کی آبادی کو ویکسین لگ جائے۔ تو ہماری حکومت کے تو سرے سے منصوبے میں ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ کوئی حکومت ہمیں پلان بھی نہیں بتا رہا ہے۔ اور یہ جو 5 لاکھ اب چین کی طرف سے خیرات آ رہا ہے، یا اس کے بعد جو کوویکس کی طرف سے آنا ہے، تو اس کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جیسے حکومت نے بڑا تیر مار لیا، حالانکہ یہ تو کافی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ صورتحال رہی تو باقی دنیا تو شاید چند مہینوں بعد اس وبا سے محفوظ ہو جائے، لیکن پاکستان سالوں تک خدا نخواستہ اس وبا کا